بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنکبوت نے اسے تسلی دی، نہیں اب جبکہ وہ غار کے دہانے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کالی پہاڑیوں سے پہلے ہی اس کا کریا کرم کر دیا جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے سامنے آ جائے اور مجھے بعد میں کوئی اپائے کر کے نقصان اٹھانا پڑے۔ سادھو نے ضد کرتے ہوئے کہا، مہاراج اب جبکہ آپ ضد کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانے پر مجبور ہوں کہ آپ بھولے ناتھ کے ہاتھوں بہت کشٹ اٹھائیں گے، کیونکہ اس کے پاس جو شکتیاں ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا کارن بنیں گی۔ اب بھولے ناتھ سرخ چشمے کے پانی سے غسل کر کے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ چڑیل کو نظر نہیں آئے گا، اور ہمیں اس پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا ہوگا۔ آپ کو اس کے لیے کالے علم کا ایک خاص عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر آپ سرخ چشمے کے پانی کا توڑ نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو یہ تمام تفصیل نہ بتاتی، مگر آپ کی خاطر میں نے اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے اپنے گرو کا مان توڑا ہے، اس لیے اب میں خود اپنی ہتیا کر رہی ہوں، کیونکہ اگر گرو کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں نے اپنی شکتی سے بڑھ کر کام لیا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے مجھے قید میں ڈال دیں گے۔ اس لیے وہاں کی دردناک اور بھیانک موت کی بجائے میں آسانی سے اپنی زندگی ختم کرنا پسند کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی سانس روک کر ایک جھٹکا لیا اور اس کا جسم غبارے کی مانند پھٹا اور دیوار خاموش ہو گئی۔ سادھو حیرانگی کی مانند منہ کھولے سپاٹ دیوار کو تک رہا تھا۔ اس کے جسم پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے سامنے رکھا پیالہ اٹھایا اور اس میں موجود انسانی دماغ کھانے لگا۔ بعد میں اس میں بچ جانے والا خون پیا اور ایک ڈکار لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جلد سے جلد وہ چیلا حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بھولے ناتھ جیسے ہی ایک موڑ مڑا، اسے رات کے اندھیرے میں ایک سنگی دیوار دکھائی دی۔ غور سے دیکھنے پر پتا چلا کہ یہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، جس کے سامنے کے رخ پر ایک بڑی سی غار کا دہانہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک وحشت ناک چہرے کی مالک چڑیل بے قراری کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ اس کا بھیانک چہرہ چاند کی روشنی میں خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن خنجر کی مانند چمک رہے تھے۔ بھولے ناتھ کچھ دیر کھڑا اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر اس نے آگے قدم بڑھا دیے۔ جب وہ اس سے 30-40 قدم دور رہ گیا تو اس نے دیکھا کہ چڑیل کے دیکھنے اور ٹہلنے کے انداز میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا، تو اسے کچھ حوصلہ ہوا اور پھر یہ سوچ کر اسے مزید تسلی ملی کہ وہ سرخ چشمے کے پانی سے غسل کر چکا ہے اور تپ دہاڑی کے کہنے کے مطابق اسے چڑیل دیکھ نہیں پائے گی۔ اس لیے وہ بے فکری سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آگے بڑھتا رہا۔ سامنے غار کا دہانہ منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ دور سے دیکھنے پر یوں لگتا تھا جیسے پتھر کا بہت بڑا مجسمہ دونوں کندھے جھکائے زمین پر دیکھ رہا ہو۔ وہ ایک جھکائی دے کر چڑیل کے پہلو سے بچ کر نکل گیا اور غار کے اندر قدم رکھ دیا۔ غار کے اندر تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور ایک منحوس قسم کی بو دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اندر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے راستہ ٹٹولتا آگے بڑھتا رہا۔ اسے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں کسی گڑھے میں نہ جا گرے۔ دور کہیں ایک جگنو سا چمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ غار کا دوسرا دہانہ ہے۔ وہ اس روشنی کے دائرے پر ٹکٹکی باندھے آگے بڑھتا رہا۔ ابھی اس نے چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ اسے اندھیرے میں گراہٹ سنائی دی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا اور اندھیرے میں غور سے دیکھنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ گراہٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ اندر کہیں خطرناک جانور گھسا بیٹھا ہے۔ وہ ایک لمحہ مزید سن گن لینے کے بعد دوبارہ چل پڑا۔ تھیلے کو اس نے مضبوطی سے اپنے دائیں ہاتھ میں تھاما ہوا تھا کہ اچانک اس کے کندھے پر ایک بھاری ہاتھ آن پڑا۔ وہ اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا، مگر اتنی سی دیر میں اس کو اپنے کندھے کی ہڈی ٹوٹتی محسوس ہوئی اور اسے اندھیرے میں دو سرخ آنکھیں چمکتی دکھائی دی۔ آنکھوں کی بناوٹ گول اور گہری سرخ تھی۔ بھولے ناتھ نے اچھل کر خود کو اس کے دوسرے حملے سے بچایا اور جلدی سے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک لوہے کی سلاخ نکالی۔ سلاخ کا سائز 1.5 ہاتھ کے برابر تھا، مگر بھولے ناتھ نے جیسے ایک منتر پڑھ کر اس پر پھونکا، اس کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس نے سلاخ کے بڑے ہوتے ہی اس کو گھما کر ان سرخ آنکھوں کے عین درمیان میں دے مارا، مگر سلاخ لگتے ہی ایسی آواز آئی جیسے سلاخ کسی لوہے کی چیز سے جا ٹکرائی ہو۔ بھولے ناتھ بے وقوفوں کی مانند آنکھیں گھماتے ہوئے حیرت سے ادھر ادھر تکنے لگا۔
अभी वो इस मसले पर गौर कर रहा था कि इसके सीने पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ खाते ही भोलेनाथ उछलकर पुश्त के बल जमीन पे जा गिरा। थैला इसके हाथ में रहा, जिसे इसने मजीद मजबूती से थाम लिया। वो समझ गया कि वो साधु की किसी ताबिया रूह से उलझ पड़ा है। अब इसने इसके साथ मुकाबला करने के लिए काले इल्म का चिला इस्तेमाल करना मुनासिब समझा। इसलिए ये सोचते ही थैला बाजू के साथ लटकाया और मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़कर इस बला की जानब फूंक दिया। इसके मुंह से एक सफेद रंग की गेंद निकलकर इस बला से जा टकराई और एकदम एक धमाका सा हुआ और एक लम्हे के लिए गार में रोशनी फैली और फिर तारीखी छा गई। इस एक लम्हे की रोशनी में ही इस अनदेखी बला की हकीकत खुल गई थी। इसका कद बन मानस की मंद और जिस्म स्याह बालों से ढका हुआ था। इसके पांव की 6 उंगलियां थी, जिनके बड़े बड़े मुड़े नाखून बहुत भयानक लग रहे थे। भोलेनाथ ने सिर्फ इसको देखने के लिए ही रोशनी का गोला फेंका था। अब जबकि इसको इसकी सूरत का पता चल गया था, तो इसने इसके लिए एक तरह का उपाय तलाश कर लिया था। इसने जल्दी से थैले में हाथ डालकर एक रस्सी निकाली, जिसके एक सिरे पर 4 कोनों वाला सितारा बंधा हुआ था। इसमें से सफेद रंग की फुलझड़ियां सी निकल रही थी। इसने रस्सी को घुमाकर अंदाजे से उस बुला की तरफ उछाल दिया। रस्सी का दूसरा सिरा इसके दूसरे हाथ में ही रहा। सितारा तेजी से उड़ता हुआ उस बुला की जानिब बढ़ा और सीधा इसकी दोनों आंखों के दरमियान जा घुसा। ये मुखमंडल था। इसके गुरु की निशानी। इसके गुरु के कहने के मुताबिक इसमें ऐसी तस्वीर थी कि अगर फौलाद में भी सुराख करना चाहें तो इस सितारे के नुकीले सिरे की मदद से वो भी कर सकते हैं। इसने सबसे पहले इस चीज को आजमाने का फैसला कर लिया था, जो कि कामयाब रहा। सितारे की नोक घुसते ही इसकी भयानक चीख गार की खामोशी में एक एटम बम की तरह गूंज उठी। ना जाने सितारे में क्या खास बात थी कि इसे इतनी सख्त अजियत से 2-4 होना पड़ा था। ये तिलिस्म की दुनिया थी। यहाँ सब कुछ मुमकिन था। यह हैरतों की दुनिया थी। यहाँ सोचने समझने वाला खुद पागल हो जाता था। कुछ देर तक गार में उस बला की अजियतनाक और भयानक चीखें गूंजती रही। इसके बाद इस तरह खामोशी छा गई जैसे गार में कभी कोई आहट तक न हुई हो। भोलेनाथ को चुड़ैल की भी फिक्र थी, क्योंकि इसे इस बात का पूरा यकीन था कि इस मरने वाले की कर्बनाक चीखों से कहीं वो गार के अंदर ना घुस आए और इसे इसका भी कोई उपाय करना पड़े। लेकिन ये इसकी खाम ख्याली थी, क्योंकि गार के पहले दहाने पर मुसलसल खामोशी थी। इसने कुछ देर इधर उधर देखा, फिर आगे बढ़ गया। जुगनू का साइज अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। वो गार के दूसरे दहाने से 10-15 कदम ही दूर था कि अचानक दहाने पर एक बला की थोथनी चांद की रोशनी में चमक रही थी। इसके होंठों का रंग गहरा सुर्ख था, जिससे इसकी वहशत में मजीद इजाफा हो गया था। इसकी खूनख्वार आंखों में बेपनाह वहशत छाई हुई थी। पंजों के मुड़े हुए नाखून दूर से ही साफ नजर आ रहे थे। भोलेनाथ इसे देखते ही ठिठक रह गया। दहाने के नजदीक पहुंच जाने की वजह से वो भी उस बला की नजरों में आ गया था, इसलिए इसने दोबारा तारीखी में छुपना मुनासिब ना समझा। बला ने इस पर निगाहें जमाते हुए उछलकर इसकी गर्दन को दबोचना चाहा।